عمران نے جیب سے سیل فون نکالا اور وہ تیزی سے نمبر پریس کرنے لگا۔ اگلے دن عمران اپنے ساتھیوں کے ہمراہ 2 کاروں میں سردار گڑھ کی طرف رواں دواں تھا۔ عمران اپنی سپورٹس کار لانے کی بجائے صفدر کی کار میں آ گیا تھا۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر صفدر تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر عمران بیٹھا ہوا تھا اور عقبی سیٹ پر جولیا اور تنویر بیٹھے تھے، جبکہ دوسری کار میں کار کی ڈرائیونگ ٹائیگر کر رہا تھا۔ ٹائیگر کے ساتھ کیپٹن شکیل بیٹھا تھا اور پچھلی سیٹ پر صدیقی اور چوہان بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران نے حالات کے پیش نظر ہر احتیاط کو بالائے طاق رکھ کر سردار گڑھ جانے کا سوچ لیا تھا، اس لیے اس نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور پھر وہ سب سردار گڑھ جانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ان سب نے ہلکے پھلکے میک اپ کر رکھے تھے۔ ابھی وہ سردار گڑھ سے 15-20 کلومیٹر دور تھے کہ اچانک عمران کے سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے جیب سے سیل فون نکال لیا۔ سیل فون کی اسکرین پر ایک نیا نمبر فلیش کر رہا تھا۔ یہ کس کا فون ہے؟ عمران نے کہا اور ساتھ ہی اس نے کال ریسیونگ بٹن پریس کیا اور سیل فون کان سے لگا لیا۔ عمران بول رہا ہوں، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ ہوٹل القاسم کا مالک سیٹ کاشف مرزا بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ہوٹل القاسم کے مالک سیٹ کاشف مرزا کی آواز سنائی دی۔ عمران نے ہوٹل سے نکلتے وقت اسے اپنا نمبر دے دیا تھا کہ اگر رئیس کرمانی یا جیکی دادا دوبارہ ہوٹل میں آئیں تو وہ اسے اطلاع دے سکے۔ او آپ فرمائیں، کیا ان دونوں میں سے کوئی ہوٹل میں واپس آیا ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ نہیں جناب، ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے رئیس کرمانی کا فون آیا، اس نے دھمکی دی ہے کہ وہ میرے ہوٹل کو بموں سے اڑا دے گا، سیٹ کاشف مرزا نے کہا۔ او مگر وہ کیوں؟ عمران نے حیران ہو کر کہا۔ اس کا خیال ہے کہ آپ کے اور جیکی دادا کی ہوٹل میں موجودگی کے بارے میں آپ کو میں نے اطلاع دی تھی، جبکہ یہ بالکل غلط ہے، سیٹ کاشف مرزا نے کہا۔ ہاں، آپ نے مجھے کوئی اطلاع نہیں دی۔ خیر آپ فکر نہ کریں، میں ہوٹل کی نگرانی کے لیے سینٹرل انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ فیاض کو کہہ دیتا ہوں کہ وہ آپ کے اور ہوٹل کی حفاظت کا مکمل بندوبست کر دے گا۔ اگر ان دونوں میں سے کسی نے ہوٹل کے قریب آنے کی کوشش بھی کی تو انہیں پکڑ لیا جائے گا، عمران نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، سیٹ کاشف مرزا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ عمران نے فوراً سپر فیاض کو کال کیا اور اسے ساری تفصیلات بتا کر ہدایات دیں کہ وہ سیٹ کاشف مرزا اور اس کے ہوٹل کی حفاظت کا فوری انتظام کرے۔ اس نے سپر فیاض کو جیکی دادا اور رئیس کرمانی کے بارے میں بھی تفصیل بتا دی اور ان کے حلیہ بتاتے ہوئے اس سے کہا کہ وہ جہاں بھی دکھائی دیں انہیں فوری طور پر گرفتار کر لیا جائے۔ عمران صاحب، نیلے رنگ کی ایک کار ہمارا تعاقب کر رہی ہے، اسی وقت صفدر نے بلند آواز میں کہا۔ میں جانتا ہوں، یہ اس وقت سے ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے جب ہم روانہ ہوئے تھے، بلکہ میں تو یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ اس نیلے رنگ کی کار کے پیچھے جو سیاہ کار ہے وہ بھی ہمارا ہی تعاقب کر رہی ہے۔ یعنی بیک وقت 2 کاروں سے ہمارا تعاقب کیا جا رہا ہے، عمران نے مسکرا کر کہا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ صفدر نے پوچھا۔ کرنا کیا ہے؟ سردار گڑھ جائیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ او وہ دیکھو، ہمارے آگے بھی ایک ٹرک جا رہا ہے، جولیا نے کہا۔ ٹرک پر اس کی نظر ابھی پڑی تھی کیونکہ ایک موڑ مڑتے ہی ٹرک نظر آیا تھا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ وہ راستہ دینے پر تیار نہیں تھا۔ صفدر نے راستہ لینے کے لیے بار بار ہارن دیا مگر ٹرک ڈرائیور کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ لگتا ہے اب انہوں نے اپنے پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کون سا پروگرام؟ صفدر نے پوچھا۔ ہمیں روکنے کا پروگرام، تاکہ ہم سردار گڑھ نہ پہنچ سکیں، عمران نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر تم کہو تو میں ٹرک کے ٹائروں پر فائرنگ کر کے ان کے پرہچے اڑا دوں، تنویر نے کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، ہم ان کی خواہش پوری کریں گے۔ پچھلی کاریں اب نزدیک آ گئی ہیں، ادھر ٹرک راستہ نہیں دے گا، سڑک اتنی چوڑی نہیں کہ ہم کسی بھی طرح ٹرک کو کراس کر کے آگے نکل جائیں، دونوں طرف کھائیاں ہیں، اس لیے اب ہم پھنس چکے ہیں، عمران نے کہا۔ کیا کہا؟ پھنس چکے ہیں؟ جولیا نے کہا۔ ہاں، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں ان کے خیال کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم واقعی پھنس چکے ہیں، عمران نے مسکرا کر کہا۔ اور تمہارے اپنے خیال میں؟ جولیا نے کہا۔ اب میں اپنا خیال کسی طرح ظاہر کروں؟ ہم دو اطراف سے گھر تو چکے ہیں، عمران نے ہنس کر کہا۔ آخر تم مجھے فائرنگ کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں فائرنگ میں پہل نہیں کرنا چاہتا۔ اگر وہ پہل کریں گے تو پھر ہم بھی جوابی کارروائی کرنے کے لیے آزاد ہوں گے، عمران نے کہا۔ بعض اوقات تمہاری یہ اصول بندی ہمیں مصیبت میں پھنسا دیتی ہے، بہرحال جیسے تمہاری مرضی، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچانک ٹرک سڑک پر کچھ دور جا کر ترچھا ہو کر رک گیا۔ صفدر نے تیزی سے بریک لگائے، انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، سیاہ اور نیلی کاریں ٹائیگر کی کار کے دائیں بائیں آ کر رک گئی تھیں۔ وہ کاریں ٹائیگر کی کار کے ساتھ اس انداز میں جڑی ہوئی تھی کہ ٹائیگر اور عمران کے ساتھی کسی بھی طرح دروازے کھول کر باہر نہیں آ سکتے تھے۔ اس صورتحال کے باوجود عمران کے چہرے پر شکن تک نہ تھی، بلکہ وہ بڑے اطمینان بھرے انداز میں مسکرا رہا تھا، جبکہ باقی سب کا دل چاہ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ کریں۔ اسی لمحے انہیں میگا فون پر ایک تیز اور بھاری آواز سنائی دی۔
عمران، تم اور تمہارے ساتھی ہمارے گھیرے میں ہیں، تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ ہمارے احکامات پر عمل کرو اور اپنے ہاتھ بلند کر کے کار سے باہر آ جاؤ۔ تم چاروں کے کار کے نکلنے کے بعد دوسری کار میں موجود تمہارے دوسرے ساتھیوں کے لیے بھی یہی احکامات ہیں۔ یہ آواز ٹرک کی جانب سے آ رہی تھی، شاید بولنے والا ٹرک کے پچھلے حصے میں سوار تھا۔ اچھا، ہم آ رہے ہیں، عمران نے بھی بلند آواز میں کہا۔ وہ نہایت شرافت سے باہر نکل آیا اور اس نے اپنے ہاتھ بھی اوپر اٹھا لیے تھے۔ اس کے کار سے نکلتے ہی صفدر، جولی اور تنویر بھی کار سے باہر آ گئے۔ کار کے فرنٹ پر آ کر کھڑے ہو جاؤ۔ وہی آواز سنائی دی تو وہ چاروں کار کے فرنٹ کی طرف آ گئے۔ صفدر اور تنویر نے عمران کی طرح ہاتھ اٹھا دیے تھے، لیکن جولیا نے ہاتھ نہ اٹھائے تھے اور اس پر بولنے والے نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا تھا۔ جیسے ہی وہ کار کے فرنٹ کی طرف آئے، ٹائیگر کی کار کے دائیں بائیں کھڑی کاریں قدرے پیچھے ہٹ گئیں۔ اب تم چاروں بھی نکل کر عمران کے پاس آ جاؤ۔ وہی آواز سنائی دی تو ٹائیگر اور عمران کے ساتھی بھی کار سے نکل آئے۔ انہوں نے ہاتھ بلند کیے اور پھر وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے عمران اور اس کے ساتھیوں کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ تم لوگ پوری طرح گھیرے جا چکے ہو، کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو گولی مار دی جائے گی۔ وہی ایک آواز سنائی دی اور پھر اچانک ٹرک کے پیچھے پڑا ہوا پردہ ہٹا اور ایک لمبا ترنگا اور مضبوط جسم کا مالک بدماش ٹائپ آدمی اچھل کر نیچے آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں میگا فون تھا، جبکہ اس کے دوسرے ہاتھ میں مشین پسٹل دکھائی دے رہا تھا۔ سیاہ اور نیلی کاروں کے بھی دروازے کھلے اور کاروں سے دو دو افراد مشین پسٹل لیے کار سے باہر نکل آئے۔ سمجھ گئے اب کیا پروگرام ہے؟ عمران نے مطمئن لہجے میں کہا۔ پروگرام بہت شاندار ہے، یہاں قریب ہی جنگل میں ایک بے آباد مکان ہے، ہم نے اس مکان تک تم لوگوں کے لیے صاف کر دیا ہے۔ تمہیں کچھ دنوں تک وہیں رہنا ہوگا۔ جیکی دادا کا پروگرام تو تمہیں ختم کر دینے کا تھا، مگر سردار صاحب کا حکم ہے کہ وہ عمران کی بے بسی کا تماشا دیکھنا چاہتے ہیں۔ میگا فون والے بدماش نے ایک سخت لہجے میں کہا۔ سردار صاحب، یہ کون ذات شریف ہے؟ میں نے اس نام کے آدمی کو نہیں سنا۔ عمران نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس وقت ہم سب کی بھاگ دوڑ ہمارے سردار صاحب کے ہاتھوں میں ہی ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ انہی کے احکامات ہیں، اس بدماش نے کہا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ کالا ناگ، اس نے جواب دیا۔ کالے رنگ کے ناگ، شکل سے تو تم کینچوے لگ رہے ہو، عمران نے ہنس کر کہا۔ شٹ اپ، میں ناگ نہیں ہوں، میرا نام کالا ناگ ہے، اب اگر بکواس کی تو گولی مار دوں گا سمجھے تم، کالے ناگ نے گراتے ہوئے کہا۔ مار لینا گولی، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے یہ سردار صاحب کہاں ہوتے ہیں؟ ان کا پورا نام کیا ہے؟ اور تمہاری باغ دوڑ تو سردار صاحب کے ہاتھ میں ہے، لیکن سردار صاحب کی باغ دوڑ کس کے ہاتھ میں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ سردار گارڈ میں موجود ہیں، سردار صاحب خود مختار ہیں، ان کی بھاگ دوڑ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، کالے ناگ نے منہ بنا کر کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب بتاؤ کہاں جانا ہے ہمیں؟ عمران نے کہا۔ جولیا اور اس کے ساتھی حیران ہو رہے تھے کہ عمران مجرموں کی ہر بات اتنی آسانی سے کیوں مان رہا ہے، وہ ان کے خلاف کوئی جوابی کارروائی کیوں نہیں کر رہا، جن کی تعداد 5 سے زیادہ نہ تھی۔ ایک ان کے سامنے کھڑا تھا، جبکہ 4 مسلح افراد ان کے پیچھے کھڑے تھے۔ اوکے چلو، کالے ناگ نے کہا۔ وہ ان کے آگے چلنے لگے۔ نیلی اور سیاہ کار والے نے مسلح افراد ان کے گرد پھیل گئے اور انہیں اپنے نرغے میں لیے جنگل کی طرف ہو لیے۔ کالے ناگ نے جنگل میں داخل ہوتے ہی منہ سے الو کی آواز نکالی تو انہیں قریب سے دھم دھم کی آوازیں سنائی دی، شاید کچھ لوگ درختوں پر سے کودے تھے۔ یہ آوازیں سن کر عمران کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ دوسرے لمحے ان کے گرد 10 مشین گن بردار افراد پھیل گئے۔ وہ انہیں درختوں اور جھاڑیوں کے درمیان بنے ہوئے پرپیچ راستوں سے گزارتے ہوئے کافی دور لے آئے اور پھر انہیں دور سے ایک کھنڈر نما مکان دکھائی دینے لگا۔ یہ بہت پرانا مکان تھا، دیواریں صرف چند ایک ہی سلامت تھی، باقی ٹیلوں کی شکل میں ڈھیر ہو چکی تھیں۔ وہ کھنڈر میں داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کھنڈر میں ایک کمرہ بالکل صحیح سلامت تھا۔ اس کمرے میں چلو، کالے ناگ نے کہا۔ بہت اچھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کمرہ واقعی صاف کیا گیا تھا، ہو سکتا ہے صفائی سے پہلے وہاں جالے اور جھاڑ جھنکار وغیرہ کی بھرمار رہی ہو۔ سنو، اگر تم سب زندہ رہنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں اب یہیں رہنا ہوگا، کالے ناگ نے کہا۔ لیکن کیوں؟ عمران نے کہا۔ یہ ہمارے سردار صاحب کا حکم ہے، کالے ناگ نے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہارے سردار صاحب کا حکم ہے تو پھر ہمیں ماننا ہی پڑے گا، لیکن یہ تو بتا دو کہ ہمیں یہاں کب تک رہنا ہوگا، عمران نے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ان مسلح افراد کے درمیان واقعی خود کو بے بس اور مجبور محسوس کر رہا ہو۔ اس وقت تک جب تک ہمارا منصوبہ مکمل نہیں ہوتا، کالے ناگ نے کہا۔ منصوبہ؟ کیا مطلب؟ کون سا منصوبہ؟ عمران نے چونک کر کہا۔ میں نہیں جانتا، مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ ایک منصوبے پر کام کیا جا رہا ہے اور اس منصوبے کے پورا ہونے تک ہم نے تمہیں اسی جگہ پر قید رکھنا ہے۔ اگر تم نے یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی یا کوئی شرارت کی تو پھر ہمیں اس بات کی سردار صاحب نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ ہم تمہیں فوراً گولیاں مار کر ہلاک کر دیں، کالے ناگ نے کہا۔ کیا اس منصوبے کے بارے میں جیکی دادا اور رئیس کرمانی جانتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔
نہیں، وہ ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے ساتھیوں میں ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جو سردار صاحب کے منصوبے کے بارے میں کچھ جانتا ہو۔ ہم حکم ماننے والے افراد ہیں اور ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ تم لوگوں کو کسی حال میں بھی سردار گڑھ تک نہ جانے دیا جائے، کالے ناگ نے کہا۔ او آپ سمجھا، عمران نے کہا۔ کیا مطلب، کیا سمجھے ہو تم؟ کالے ناگ نے چونک کر کہا۔ یہی کہ تمہارے سردار صاحب ہم سے ڈرتے ہیں، عمران نے مسکرا کر کہا۔ تم سے تو ہم ہی نہیں ڈرتے، سردار صاحب تو بہت دور کی بات ہے، کالے ناگ نے ہنس کر کہا۔ اب کمرے میں 9 آدمی موجود تھے۔ عمران نے ایک نظر اپنے ساتھیوں پر ڈالی، ساتھ ہی وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ بہت خوب، تم لوگ واقعی بہادر ہو، عمران نے چہکتے ہوئے کہا اور اپنے ہاتھ نیچے گرا دیے۔ خبردار ہاتھ اوپر اٹھاؤ، کالے ناگ نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ میں تھک گیا ہوں بھائی، اور میرے ہاتھ اٹھانے یا گرانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم تو ہم میں سے کسی سے بھی نہیں ڈرتے، عمران نے مسکرا کر کہا۔ تھک تو میں بھی گیا ہوں، صفدر نے کہا اور اس نے ہاتھ گرا دیے۔ وہ صفدر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ صفدر کے ہاتھ گراتے ہی باقی ساتھیوں نے بھی ہاتھ گرا دیے تھے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کالے ناگ نے چیختے ہوئے کہا۔ اتنے میں کیپٹن شکیل کو جیب میں ہاتھ ڈالنے کا موقع مل گیا۔ خبردار ہاتھ جیب سے باہر نکالو، اسی وقت ایک بدماش نے چلا کر کہا۔ ارے ارے، ایسی کیا مصیبت آ گئی ہے؟ یقین کرو ہماری جیبوں میں اسلحہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی مشین پسٹل عمران صاحب کی جیب میں ہو، مگر وہ بھی اسے استعمال نہیں کریں گے۔ کیوں عمران صاحب؟ صفدر نے کہا۔ ہاں، میں بلا وجہ خون بہانے کا عادی نہیں ہوں، عمران نے کہا۔ تو کیا عمران صاحب ہم ان کی مرضی پر عمل کرتے ہوئے اس کھنڈر میں قید ہو جائیں گے؟ صدیقی نے کہا۔ نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا اور نہ ہی میرا ایسا کوئی ارادہ ہے، عمران نے مسکرا کر کہا۔ تو پھر کیا ارادہ ہے تمہارا؟ کالے ناگ نے غرا کر کہا۔ ہمارا ارادہ بے حد شریفانہ اور نیک ہے، ہم تم سب کو یہیں قید کر کے سردار گڑھ جائیں گے، عمران نے کہا۔ تمہارا یہ خواب پورا نہیں ہوگا، کالے ناگ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے، عمران نے کہا۔ باس لگتا ہے یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں، ہمیں ان سے محتاط رہنا ہوگا، کالے ناگ کے ایک ساتھی نے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ لوگ واقعی خطرناک ہیں اور یہ ایسے نہیں مانیں گے۔ میں 3 تک گنوں گا، اگر 3 گننے تک انہوں نے ہاتھ دوبارہ اوپر نہ اٹھائے تو ان پر فائرنگ کر دینا۔ سردار صاحب ہمیں اس کی اجازت دے چکے ہیں، کالے ناگ نے کہا۔ بہت بہتر، انہوں نے ایک ساتھ کہا۔ عمران صاحب کیا حکم ہے؟ چوہان نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب مجبوری ہے، جیسے ہی کالے ناگ کی 3 تک گنتی پوری ہو ہاتھ اٹھا دینا، عمران نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ 1 2 3، کالے ناگ نے کہا تو ان کے ہاتھ اوپر اٹھ کے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک سرخ رنگ کی گیند بدماشوں کے قدموں میں گری۔ انہوں نے اس گیند کو حیرت بھری نظروں سے دیکھا، لیکن انہیں اور زیادہ حیران ہونے کا موقع نہ ملا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کئی چیخیں فضا میں گونج اٹھیں۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک اور تیزی سے ہوا تھا کہ کالا ناگ اور اس کے ساتھیوں کو کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا تھا۔ گیند کے پھٹنے سے جو دھماکہ ہوا تھا، اس سے تیز اور چکا چوند روشنی ہوئی تھی اور وہ سب اچھل کر دور جا گرے تھے۔ ان کے حواس گم ہو گئے تھے اور وہ یوں ساکت ہو گئے تھے جیسے ان کے جسموں سے جان نکل گئی ہو۔ جب کالے ناگ کے حواس بحال ہوئے تو وہ یہ دیکھ کر بوکھلا گیا کہ وہ ایک کرسی پر بندھا ہوا تھا اور اس کے ساتھی بھی فرش پر رسیوں سے بندھے پڑے تھے۔ یہ کالا ناگ ہی تھا جسے جلد ہوش آ گیا تھا، ورنہ اس کے ساتھی بے سدھ پڑے ہوئے تھے۔ کالے ناگ کے سامنے عمران بڑے اطمینان بھرے انداز میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ کالا ناگ کا مشین پسٹل اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ اس کی جانب بڑی طنزیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا مطلب؟ یہ سب کیا ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ وہ دھماکہ، وہ کیسا دھماکہ تھا؟ اور کالے ناگ نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ جادو تھا جو تمہارے سر چڑھ کر بولا ہے۔ میرے ایک ساتھی نے تم سب کو بے ہوش کرنے کے لیے فلیش گیند کا استعمال کیا تھا۔ میرے اشارے پر میرے ساتھیوں نے آنکھیں بند کر لی تھیں، اس لیے اس گیند سے نکلنے والی چمک کا ہم پر کچھ اثر نہ ہوا تھا، لیکن تم سب کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اس لیے تم اس روشنی کا شکار ہو کر بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں یہاں باندھ دیا اور تمہارے باقی ساتھیوں کو باندھ کر ایک طرف ڈال دیا ہے۔ یہ ہے ساری کہانی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تت تو کیا تم اب ہمیں گولی مار دو گے؟ کالے ناگ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ گولی مارنی ہوتی تو تمہیں ہوش میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ عمران نے کہا۔ تو پھر کیا چاہتے ہو تم؟ کالے ناگ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تمہارے ساتھی بے ہوش ہیں، میرے ساتھیوں نے انہیں طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگا دیے ہیں، انہیں کئی گھنٹوں تک ہوش نہیں آئے گا، تمہیں بھی ایسا ہی انجیکشن لگا کر یہاں چھوڑ دیا جائے گا۔ تم نے بڑی محنت سے اس کھنڈر کی صفائی کی تھی، اس لیے ہم اسے حال ہی نہیں چھوڑیں گے تاکہ اس کی رونق میں کوئی فرق نہ آئے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ تم غلط کر رہے ہو عمران، کالا ناگ گرایا۔ اور یہ جو تم کر رہے تھے کیا وہ صحیح تھا؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہم اپنے سردار صاحب کے حکم کے غلام ہیں اور ان کے حکم پر عمل کر رہے تھے، اور بس، کالے ناگ نے کہا۔ کیا نام ہے تمہارے سردار صاحب کا؟ عمران نے پوچھا۔
ہم ان کا نام نہیں جانتے، وہ ہمارے لیے سردار صاحب ہیں اور بس، کالے ناگ نے اسی انداز میں کہا۔ سردار گڑھ میں وہ کہاں رہتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، وہ جہاں چاہتے ہیں پہنچ جاتے ہیں، کالے ناگ نے کہا۔ وہ تمہیں ہدایات کیسے دیتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ سردار صاحب نے ہم سے کبھی ڈائریکٹ بات نہیں کی، ہمارے گروپ کا ایک انچارج ہے، وہی ہمارا باس ہے اور وہی ہمیں ہدایات دیتا ہے، کالے ناگ نے کہا۔ کیا نام ہے تمہارے انچارج کا؟ عمران نے کہا۔ اس کا نام بھی ہمیں نہیں بتایا گیا، وہ باس کہلاتا ہے اور بس، کالے ناگ نے کہا۔ تمہارے گروپ کا نام کیا ہے؟ یہ تو تم جانتے ہو یا اس کے بارے میں بھی تم انکار کرو گے؟ عمران نے منہ بنا کر کہا۔ ہمارا گروپ ریڈ ایرو گروپ ہے اور یہ نشان ہماری پہچان بھی ہے، کالے ناگ نے کہا۔ تو اس نے اپنے ہاتھ کی پشت عمران کی طرف کی تو عمران یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ اس کے ہاتھ کی پشت پر سرخ رنگ کے تیر کا مخصوص نشان بنا ہوا تھا۔ تو کیا تمہارے گروپ کو یہی ٹاسک دیا گیا تھا کہ ہم کسی حالت میں بھی سردار گڑھ نہ پہنچ سکیں؟ عمران نے کہا۔ ہاں، ہمیں تو پہلے تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی ہلاکت کا حکم دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد باس کے کہنے کے مطابق سردار صاحب نے تمہاری فوری موت ملتوی کر دی تھی۔ وہ تمہیں ایسی جگہ پر قید رکھنا چاہتے تھے جہاں وہ تمہیں تڑپا تڑپا کر اور تمہیں سخت اور شدید ترین کرب اور اذیتوں سے دوچار کرے گا، اس کے بعد وہ خاص طور پر تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرے گا، کالے ناگ نے کہا۔ او، اسی لیے راستے میں ہم پر جان لیوا حملے نہیں کیے گئے تھے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، ورنہ جس طرح سے ہم نے تمہیں گھیرا تھا تم سب کو ایک ساتھ میزائلوں سے اڑا دیا جاتا، کالے ناگ نے کہا۔ کیا اپنے باس سے بھی تم فون پر ہی بات کرتے ہو؟ عمران نے کہا۔ نہیں، اس نے ہمیں خصوصی ون سائڈ ٹرانسمیٹر دیے ہوئے ہیں، وہ انہی ٹرانسمیٹر پر ہم سے رابطہ کرتا ہے، کالے ناگ نے کہا۔ ون سائڈ ٹرانسمیٹر سے تمہاری کیا مراد ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ جب چاہے ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، لیکن ان ٹرانسمیٹروں میں ایسی سہولت نہیں ہے کہ ہم بھی اس سے رابطہ کر سکیں، کالے ناگ نے جواب دیا۔ ٹائیگر، تم نے ان کی جیبوں سے جو ٹرانسمیٹر نکالے تھے انہیں چیک کرو، دیکھو کیا جو یہ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ بول رہا ہے؟ عمران نے سر گھما کر ایک طرف کھڑے ٹائیگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے چیک کیا ہے باس، یہ سچ کہہ رہا ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ کیا تم واقعی کچھ نہیں جانتے کہ سردار گڑھ میں کیا ہو رہا ہے؟ عمران نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں کچھ نہیں جانتا، یہی سچ ہے، کالے ناگ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب ایک آخری بات بتاؤ، عمران نے کہا۔ کون سی بات؟ کالے ناگ نے پوچھا۔ تمہارا اسانگا سے کیا تعلق ہے؟ عمران نے کہا۔ اسانگا؟ کیا مطلب؟ یہ اسانگا کیا ہے؟ کالے ناگ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ عمران نے اس کے چہرے کے تاثرات اور اس کے جواب دینے کے انداز سے محسوس کر لیا کہ واقعی وہ اسانگا سے لا علم ہے۔ ٹھیک ہے، تمہیں اسانگا کا نہیں معلوم تو کوئی بات نہیں ٹائیگر، عمران نے پہلے کالے ناگ سے اور پھر ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، ٹائیگر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اسے بھی انجیکشن لگا دو تاکہ یہ اطمینان سے گہری نیند سویا رہے اور ہم اطمینان سے سردار گڑھ پہنچ سکیں، عمران نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، ٹائیگر نے کہا اور اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک سرنج نکالی۔ سرنج میں ہلکے زرد رنگ کا محلول بھرا ہوا تھا اور سوئی پر کیپ چڑھا ہوا تھا۔ ٹائیگر نے سوئی سے کیپ اتارا اور سرنج لے کر کالے ناگ کی طرف بڑھا۔ نہیں نہیں، مجھے انجیکشن نہ لگانا، میں ویسے ہی بندھا ہوا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھے ایسے ہی چھوڑ دو پلیز، کالے ناگ نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن ٹائیگر نے اس کے چیخنے چلانے کی کوئی پرواہ نہ کی اور آگے بڑھ کر اس کے بازو میں انجیکشن انجیکٹ کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں کالا ناگ سست پڑتا چلا گیا اور پھر اس کا سر ڈھلک گیا۔ اب ٹھیک ہے، یہ سب اب 24 گھنٹوں سے پہلے ہوش میں نہیں آ سکتے، اس دوران ہم آسانی سے یہاں سے نکل کر سردار گڑھ پہنچ جائیں گے، عمران نے کہا۔ تو ان سب نے اسبات میں سر ہلا دیے، انہوں نے ایک بار پھر بے ہوش اور بندھے ہوئے افراد کو چیک کیا اور پھر وہاں سے نکل کر باہر آ گئے۔ ہماری گاڑیاں باہر سڑک پر ہی موجود ہوں گی، ہمیں اسی طرف جانا ہے، عمران نے کہا۔ کیوں نہ ہم اپنی گاڑیاں یہیں چھوڑ دیں اور ان کی گاڑیاں لے کر سردار گڑھ چلے جائیں، صفدر نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، عمران نے کہا۔ صفدر ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم ان کی گاڑیوں میں بغیر کسی رکاوٹ کے سردار گڑھ پہنچ سکتے ہیں اور اگر ہم کالا ناگ اور اس کے ساتھیوں کے میک اپ کر لیں تو ہمارا کام اور بھی آسان ہو جائے گا، جولیا نے کہا۔ میں نے ایسا ہی سوچا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے چیکنگ کے لیے سردار گڑھ کی طرف جانے والے راستوں پر ایسے کیمرے لگا رکھے ہوں جن سے میک اپ کا پتہ چل سکتا ہو۔ ہم میک اپ کی بجائے اصل ہولیوں میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ ہم پر توجہ نہ دیں، لیکن میک اپ میں ہونے کی صورت میں وہ ہم پر خصوصی توجہ دے سکتے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم نے جو ماسک میک اپ کر رکھے ہیں وہ بھی ختم کر دیں، عمران نے کہا۔ تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ وہ کھنڈر نما مکان سے نکل کر باہر آئے اور پھر جھاڑیوں سے ہوتے ہوئے انہی راستوں پر چلنے لگے جن راستوں سے انہیں لایا گیا تھا۔ کھنڈر نما مکان سے نکلتے ہوئے وہ اس کمرے کا دروازہ بند کر کے اسے لاک کرنا نہ بھولے تھے جہاں کالا ناگ اور اس کے ساتھی بے ہوش اور بندھے پڑے تھے۔ ہمیں پہچاننا تو شاید ان کے لیے ممکن نہ ہو، لیکن وہ تمہیں تو پہچانتے ہی ہوں گے، تم میک اپ کر لو تو بہتر رہے گا، اس طرح ہم پر فوری حملے کا خطرہ ٹل جائے گا۔
جولیا نے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے، ورنہ میرے ساتھ ساتھ تم سب بھی ہام ہام مارے جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گیہوں کے ساتھ گن بھی پس جاتا ہے، تو میرا تم سب کو اپنے ساتھ پسوانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ عمران نے کہا۔ وہ جھاڑیوں سے نکل کر سڑک کی طرف آئے اور پھر یہ دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئے کہ سڑک سے سیاہ اور نیلی گاڑیاں غائب تھیں، ٹرک بھی وہاں موجود نہیں تھا، البتہ ان کی دونوں گاڑیاں اسی طرح سے موجود تھیں، لیکن اس حالت میں کہ گاڑیوں کے سارے ٹائروں کو گولیاں مار کر بلاسٹ کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے تو اپنا کام کر دیا ہے، اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پروگرام کیا ہو سکتا ہے؟ ہم سردار گڑھ جائیں گے اور مجھے امید ہے کہ اب یہ لوگ ہمارا راستہ روکنے کی بجائے سردار گڑھ پہنچ کر ہمارا مقابلہ کرنے کا پروگرام بنائیں گے، اور یہی میں چاہتا ہوں کہ ان سے ٹکراؤ اب سردار گڑھ میں ہی ہو۔ عمران نے کہا، تو کیا اب ہم پیدل جائیں گے؟ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، باقی سب کا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میرے ہوتے ہوئے تم پیدل چلو، یہ کیسے ممکن ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ تمہارے نازک سے پیروں میں چھالے نہ پڑ جائیں، اس لیے میں تمہیں اٹھا کر اپنے کاندھوں پر بٹھا لیتا ہوں، اس طرح تم پیدل چلنے سے بھی بچ جاؤ گی اور تمہیں تھکاوٹ بھی نہ ہوگی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ سب ہنس پڑے۔ مجھے تمہارے کاندھوں کی سواری کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، جولیا نے منہ بنا کر کہا۔ اب میں تمہارے لیے اور سواری کہاں سے لاؤں؟ یہاں تو نہ کوئی گھوڑا ہے اور نہ گدھا، ایک خچر ہے، اگر کہو تو اسے مناؤں کہ وہ تمہیں اپنی کمر پر سوار کر لے۔ عمران نے شرارت بھری نظروں سے تنویر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کون خچر؟ کیا تم مجھے کہہ رہے ہو؟ تنویر نے اسے اپنی طرف گھورتے دیکھ کر غصیلے لہجے میں کہا، دیکھا کوئی اور بولے نہ بولے، جو جیسا ہوتا ہے اپنا نام سن کر ایک بار بولتا ضرور ہے۔ عمران نے کہا تو وہ سب بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے اور تنویر اپنی بات پر خود ہی حجر ہو کر رہ گیا۔ ظاہر ہے عمران نے کسی کا نام تو نہ لیا تھا اور تنویر نے فوراً بول کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ خچر نہیں ہے، اور اسی کی اس بات پر وہ سب ہنس پڑے تھے۔ دونوں کاروں کے سارے ٹائر بلاسٹ کر دیے گئے ہیں، دشمن ہمیں ایک بار پھر چوٹ دے گئے۔ عمران نے کہا، تمہارے خیال میں اب ہم سردار گڑھ سے کتنی دوری پر موجود ہیں؟ جولیا نے کہا، پرفیکٹ تو نہیں کہہ سکتا، البتہ اندازے کے مطابق ہم 20 کلومیٹر کی دوری پر ہیں۔ عمران نے کہا، 20 کلومیٹر فاصلہ تو زیادہ ہے، لیکن ہم جنگل اور پہاڑی راستوں سے گزرتے ہوئے جائیں تو ہو سکتا ہے یہ فاصلہ گھٹ جائے، اس لیے یہ فاصلہ ہم پیدل ہی طے کر لیتے ہیں، شام تک تو سردار گڑھ پہنچ ہی جائیں گے۔ کیپٹن شکیر نے تجویز پیش کی۔ معقول تجویز ہے، جولیا نے کہا۔ انہوں نے اپنی کاروں کو دھکیل کر ایک طرف کیا اور اس میں سے کھانے پینے کی چیزیں اور دوسرا سامان نکالا اور پیدل ہی چل پڑے۔ گرمی کے دن تھے، جلد ہی پسینے میں شرابور ہو گئے اور پیاس تانے لگی۔ ان کے پاس بوتلوں میں جتنا پانی تھا آدھے گھنٹے کے اندر اندر ختم ہو گیا۔ آپ کوئی جگہ نظر آئے تو ان بوتلوں میں پانی بھر کر آگے چلیں گے، کیونکہ شدید گرمی میں پیاس ہمیں ستائے گی اور ہمارے جسم سے پانی کے اخراج کی وجہ سے کمزوری طاری ہوتی جائے گی، جس سے ظاہر ہے ہماری رفتار اور زیادہ سست ہو جائے گی، جبکہ ہمیں شام تک سردار گڑھ ہر حال میں پہنچنا ہے۔ عمران نے کہا، لیکن یہاں تو جنگل ہے اور خشک پہاڑی علاقہ ہے اور یہ مقام تو بالکل غیر آباد ہے، یہاں پانی کہاں ملے گا؟ صدیقی نے کہا، جنگل میں صاف پانی کے جوہر بھی ہوتے ہیں اور چونکہ یہاں انسانی آبادیاں قریب ہیں، اس لیے پانی ملنے کا امکان بہرحال موجود ہے۔ عمران نے کہا اور وہ چلتے رہے۔ اچانک انہیں کچھ دور جھونپڑی نما ایک مکان نظر آیا۔ مکان کے باہر ایک چھوٹا سا استبل بھی بنا ہوا تھا، جہاں 2 بیل، 2 گائے، چند بکریاں موجود تھیں۔ لکڑیوں کے ڈنڈوں کو جوڑ کر مکان کے گرد ایک احاطہ سا بنایا گیا تھا، جہاں مرغیوں کے ساتھ سفید رنگ کے خرگوش بھی دوڑتے بھاگتے دکھائی دے رہے تھے۔ مکان کے دوسری طرف ایک ہرا بھرا کھیت تھا، کچھ فاصلے پر ایک ٹیوب ویل تھا جو بند تھا۔ یہ ٹیوب ویل شاید کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے لگایا گیا تھا۔ وہ خوش ہو گئے اور اس مکان کی طرف چل پڑے۔ نزدیک پہنچے تو انہیں برگد کا ایک بڑا سا درخت دکھائی دیا، جس کے نیچے ایک بڑی سی چارپائی بچھی ہوئی تھی، اور اس چارپائی پر ایک ادھیڑ عمر کسان لیٹا ہوا تھا۔ ان کے قدموں کی آواز سن کر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ ہمیں پانی چاہیے، عمران نے کہا۔ ٹیوب ویل تو بند ہے، میری جھونپڑی میں مٹکا بھرا رکھا ہے، اس میں سے لے لیں، اس کسان نے معصومانہ لہجے میں کہا۔ لیکن تم ہمیں حیران ہو کر کیوں دیکھ رہے تھے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اتنی گرمی میں آپ لوگ پیدل کہاں سے آ رہے ہیں۔ اس کسان نے کہا، یہ ایک لمبی کہانی ہے، کچھ لوگوں نے ہمارے ساتھ شرارت کی ہے۔ عمران نے اسی طرح سے مسکرا کر کہا۔ او اچھا، اس آدمی نے کہا، آپ کا نام کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ چودھری اللہ دتا، کسان نے کہا، تو عمران نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ میرا نام علی عمران ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں، ہم یہاں جنگل میں سیر کرنے کے لیے آئے تھے اور راستہ بھول کر اس طرف آ نکلے۔ عمران نے کہا، او اچھا، چودھری اللہ دتا نے کہا، تو کیا ہم اندر سے پانی لے لیں؟ عمران نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا، ہاں ضرور، وہ سامنے پختہ کمرہ ہے، پانی کا مٹکا اسی میں رکھا ہوا ہے۔ چودھری اللہ دتا نے سامنے موجود ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے دیکھا اس کمرے کا لوہے کا بڑا تھا دروازہ تھا،
وہ شکریہ کہہ کر اس کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ کمرے میں داخل ہوئے تو انہیں واقعی سامنے فرش پر ایک بڑا سا مٹکا دکھائی دیا جس پر 2 گلاس بھی رکھے ہوئے تھے۔ اس مٹکے اور گلاسوں کے سوا کمرے میں اور کوئی سامان نہ تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی مٹکے کی طرف بڑھے ہی تھے کہ یک لحظت وہ بری طرح سے چونک پڑے، کیونکہ اسی وقت دروازہ ان کے پیچھے تیزی سے بند ہو گیا۔ وہ ایک دم پلٹے لیکن انہیں دیر ہو چکی تھی۔ دروازے کی کنڈی لگائی جا چکی تھی۔ وہ داغ سے رہ گئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ کیا یہ آدمی بھی ان کا ساتھی تھا؟ جولیا نے ہکلاتی ہوئی آواز میں کہا۔ کمرہ چاروں طرف سے بند تھا۔ اوپر ایک بڑا روشن دان تھا جس سے روشنی اندر آ رہی تھی، لیکن روشن دان پر بھی موٹی موٹی سلاخیں لگی ہوئی تھیں اور دیواروں میں کوئی کھڑکی بھی دکھائی نہ دے رہی تھی۔ ایک اور چوٹ ہم نے اس کسان کو معصوم سمجھ کر بھروسہ کر لیا۔ ہمیں چاہیے تھا کہ اس کا دایاں ہاتھ دیکھ لیتے کہ اس کے ہاتھ کی پشت پر سرخ رنگ کا تیر بنا ہوا ہے یا نہیں۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے انہوں نے باہر سے ایک تیز آواز سنی تو وہ چونک پڑے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔